اچھا غم صاحب، یہ بتائیے گا، آپ نے گشت ارشاد کے بارے میں بھی اپنا نقطہ نظر واضح کیا تھا. پاکستان میں ایک کونسل بنائی گئی پہلے ہی دن جس وقت یہ دستوری ترمیم ہوئی ہے 73 کے آئین میں، اور اس کونسل کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ پارلیمنٹ کو سفارشات بھیجے گی، اسلامی نجاتی کونسل. یہ مجھے بتائیے گا کہ اس پورے پس منظر میں آپ اس کے تو خلاف ہیں کہ بھئی اس طرح کی کوئی الگ فورس بنائی جائے، لیکن اس طرح کے ادارے ہونے چاہیے مسلمانوں کی جہاں پر اکثریت ہے، جو دیکھیں، غور کریں کہ اللہ کے وہ کون سے مطالبات ہیں جو نظم اجتماعی سے متعلق ہیں، قانون ساز لوگوں کو اللہ کے دین کی رہنمائی پہنچائیں. کیا علماء کی یہ ذمہ داری جو آپ کے نقطہ نظر کے مطابق ہے، کیا وہ اس کونسل کی صورت میں پوری ہوتی ہے؟ میں اس پر اس سے پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں. اس میں طریقہ غلط اختیار کیا گیا ہے، یعنی یہ اصل میں تدبیر کا معاملہ ہے. میرے نزدیک صحیح طریقہ یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کی ایک قانونی روایت بن چکی ہے، وہ روایت 1200 سال میں بنی ہے، اس کو آپ مسلم لا سے تعبیر کر سکتے ہیں. میں پھر عرض کر دوں کہ اس میں اگرچہ شریعت کی چیزیں بھی زیر بحث ہے، لیکن اس کو اور شریعت کو ایک نہیں کہا جا سکتا، وہ مسلم لا کی روایت ہے. میں نے یہ عرض کیا ہے کہ مسلم لا ہی کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے تھا. یعنی جب یہاں پر استعماری قوتیں آئیں، انہوں نے آ کے نو آبادیات بنائیں، تو انہوں نے ہمارے قانونی نظم سے ہمارا تعلق منقطع کر دیا. ظاہر ہے وہ اپنی قانونی روایت لے کے آئیں، ان کی قانونی روایتیں یا تو کامن لا کی تھیں یا ان کی قانونی روایتیں سول لا کی تھیں. ہماری روایت، مسلم لا کی روایت، اس سے پہلے مختلف حکومتوں کو دیکھ چکی تھی، سلطنتوں کو دیکھ چکی تھی. اس کے ساتھ ہماری ثقافت، ہماری روایت، ہمارا عرف وابستہ ہو چکا تھا. اسی کو اختیار کرنا چاہیے تھا. اس کو اختیار کرنے کے بعد اب یہ ضرورت محسوس ہوتی کہ ایک تو جہاں کہیں غلطی ہوئی ہے، ظاہر ہے وہ انسانی کام ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے، اور دوسری جانب اگر کوئی جدید قانون میں ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو اس وقت کی ضرورتوں کے لحاظ سے زیادہ موزوں ہیں، تو ان کو اس کا حصہ بنانا ہے، یعنی الٹ ہونا تھا. اس کے لیے ظاہر ہے کہ ادارے بھی بننے تھے، اس کے لیے ظاہر ہے کہ قانون سازی بھی ہونی تھی. وہ قانون سازی پارلیمنٹ کی سطح پر ہوتی رہتی. اس طریقے کو اگر ہم اختیار کرتے تو یہ الٹی گنگا بہانے کی ضرورت نہ پڑتی. ہمارے ہاں یہ معاملہ الٹا ہو گیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد سوائے خلجان کے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوئی. تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو مسلم لا کی روایت ہمارے یہاں موجود ہے، اس کے ماہرین پیدا ہو رہے ہیں. بہت بڑے پیمانے پر ہمارے دینی مدارس وہی ماہرین پیدا کرتے ہیں. اس کو ہم جدید قانون کی تعلیم ساتھ شامل کر کے بہت بہتر بنا سکتے تھے. اور جب ہم اس قانون کو اختیار کر لیتے تو اپنی روایت سے وابستہ ہوتے، اپنے علم سے وابستہ ہوتے، اپنی ثقافت سے وابستہ ہوتے، اپنے عرف سے وابستہ ہوتے. اور چونکہ اس پر اسلام اور شریعت کا بھی بڑا غیر معمولی اثر تھا، تو وہ اثر بھی اسی طریقے سے منتقل ہوتا. اب صرف اتنی بات رہ جاتی کہ کہیں اگر حدود سے تجاوز ہوا ہے، کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے، کہیں تعبیر میں کوئی خرابی ہے، اس کی اصلاح کر دی جائے. تو اصلاح کا عمل پھر جزیات میں ہوتا ہے. یہاں صورتحال کیا ہے؟ ایک پورا قانونی ڈھانچہ جو بالکل ہمارے لیے اجنبی ہے وہ اختیار کر لیا گیا ہے. اس کے بعد یہ ادارے اگر بنے بھی ہیں تو بے معنی ہو کر رہ گئے. تو صحیح طریقہ میرے نزدیک یہ تھا، اگر اس کو اختیار کیا جائے تو اس طرح کے ادارے بھی بنائے جا سکتے ہیں. باقی کوئی ادارہ اس مقصد کے لیے بنایا جائے وہ تدبیر کا معاملہ ہے، اس کو جائز یا ناجائز کے پہلو سے زیر بحث نہیں لایا جا